امام زمان اور روضہ فدا کی صحت و سلامتی اور ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے بھی صلوات۔ تمام ماتمداروں کی حفظ و سلامتی کے لیے بھی صلوات۔ قائد شہید شہداء ملت جعفری اپنے اپنے مرحومین اس مقدس مقام کو بنانے والے آباد کرنے والے حضرات کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، بالخصوص میرے محترم بانی کے والدین مرحومین، اور اس کے علاوہ ہم سے پہلے آباد میں پڑھنے والے حضرات کے مرحومین، محقین کے مرحوم والدین مرحومین، مرحوم استاد، اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء قدیر۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: إن أهل زمن غيبتي لأفضل من أهل كل زمان. صلاة نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھ لوگ مجلس ہے اور چھ لوگ امام سجاد علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے۔ میں نے قصیدہ پڑھنا ہے آپ کے سامنے کہ امام سجاد علیہ السلام نے شام کو فتح کیسے کیا۔ امام کسی
کبھی بھی امام مجبور اور بے بس نہیں ہوتا. ایک خطبے کے ساتھ مولا سجاد نے شام کو فتح کیا، صرف ایک خطبے کے ساتھ. وہ خطبہ میں آپ کو سناؤں گا، اس میں قصیدے کے 3 مصرے سناؤں گا، اور اس کے بعد چوتھے امام کا، ہمارے زمانے کے امام کے بارے میں 2 فرمان تیرے سامنے پڑھوں گا. میں خدمت کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ قافلہ پہنچا شام میں جشن منایا گیا. سرکاری خطیب اس کو کہا گیا کہ ممبر پہ آ، اور اس نے آ کر اہل بیت پیغمبر کو گالیاں دی. جب اس کی بکواسات ختم ہو گئی تو سید الصالحین نے کہا یزید مجھے اجازت دے، میں خطاب کرنا چاہتا ہوں. یزید نے کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یزید نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے. بیٹا معاویہ ثانی، یزید کے بیٹے کے نام میں معاویہ ثانی کہتے ہیں. معاویہ ثانی نے کہا کہ بابا اجازت دے دے. اس نے کہا بیٹا اگر اجازت دے دی تو شام کے حالات خراب ہو جائیں گے. اگر انہوں نے خطاب کیے تو شام کے حالات. بابا جی میں قصیدے کی تبیین بنا رہا ہوں. شام کے حالات خراب ہو جائیں گے اگر ان کو خطاب کی اجازت دے دی. بیٹے نے کہا بابا کو ڈرتا کیوں ہے؟ ایک 22 سال کا نوجوان جو سارا زخمی ہے، جس کا سارا قافلہ مارا گیا، وہ تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یزید نے کہا بیٹا یہ تو 22 سال کا جوان ہے، میں اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ڈرتا ہوں. میں اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، سمجھ آ رہی ہے سارے؟ میں اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہوں. بیٹے نے کہا بابا یہ کیا ہو گیا؟ اپنے بچوں سے نہیں ڈرتا، ان کے بچوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے بچے اور ہیں، ان کے بچے اور ہیں. ہمارے بچے اور ہیں، ان کے بچے اور ہیں. کہ بابا فرق کیا ہے؟ ہمارا بچہ بھی بچہ ہے، ان کا بھی بچہ. اس نے کہا نہیں، انہوں من اہل بیت زم کو لے مان سکتا بھی سکتا. جب ہمارے گھر میں بچہ آتا ہے ہم اسے گھٹی میں شہد پلاتے ہیں، جب ان کے گھر میں بچہ آتا ہے یہ گھٹی میں علم پلاتے ہیں. یہ اپنے بچوں یا رسول اللہ یا علی یہ بچوں کو گھٹی میں علم پلا دیتے ہیں. مجھے ان کے علم سے ڈر لگتا ہے، مجھے ان کے علم سے ڈر. لوگوں نے شور مچایا، لوگوں نے کہ اجازت دے دے. یزید جب بے بس ہوا اس نے اجازت دی. ممبر پر اللہ مدت کے بعد ممبر کے بارے سے سرکار نے سب سے پہلے جملہ ارشاد فرمائی الخطیب قد اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق. فرمایا یزید کا خطیب ہمیں گالیاں دے کر تو نے مخلوق کو تو راضی کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا. قد اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق. اللہ راضی کر کے مخلوق کی مرضیاں، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضیاں خرید لی. یہ پہلا جملہ. دیکھیے نا قصیدہ جو ہے نا وہ ٹھنڈے مجمع میں قصیدہ نہیں پڑھا جاتا. آپ کو پتہ ہے بابا جی مجمع نہ بولے بولے قصیدہ ہو کھا پڑھ دینا تو ہمیں پتہ نہیں اس کا. ٹھیک ہے مجمع مخالف میں قصیدہ پڑھنا اور مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کمال ہے سید سجاد کا جس نے حسین کے دشمنوں کے سامنے علی کا قصیدہ پڑھا. شامیوں کے سامنے پڑھا اپنے دادا علی کا قصیدہ. میں شروع کروں قصیدہ. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا او دینا سلطان و فضل اللہ میں سبیل. فرمایا لوگوں تم ہمیں کافر سمجھتے ہو، تم ہمیں گالیاں دیتے ہو، ہمیں پتھر مارتے ہو، لیکن فرمایا میں ایسے گھر کا فرد ہوں جنہیں اللہ کی رات میں 6 بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یعنی میرا اس گھر تیرا
نعمتاں دیتی ہیں یہ بڑی نعمت دی شان ٹھیک ہے ادھر تو صاحب چیک کرو تواڈے گھر میں نعمت کو نعمت ہے کیا ادھر اپنا حساب لا دے رہو اپنے حساب لگاؤ کیا آپ کے گھروں 6 نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے یا نہیں ہے تو کتنی سی ہے ٹھیک ہے سنیے گا مولا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے سرکار نے فرمایا اوتینا العلم والعلم والسماعت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین اللہ کی ہم 14 پہ سب سے بڑی نعمت کا نام علم ہے اللہ کی 14 پہ سب سے بڑی نعمت بابا جی صاحب جو بڑی نعمت کہڑی ہے فرمایا ایسا سے اللہ دی سب تو بڑی نعمت کا نام ہے علم اور یہ تیرے مذہب کی سچائی کی دلیل بھی ہے یہ تیرے مذہب کی سچائی کی سادہ سی دلیل ہے ہو سکتا ہے یہ ریکارڈنگ لائن میں آ رہی میں نے کبھی نہ کبھی شیعہ کو شیعہ سے لڑایا نہ کبھی شیعہ کو سنی سے لڑایا لیکن ایک بات میں تسلی سے کہتا ہوں میرا مذہب حق ہے یہ بات نہیں حق ہے یہ جلوس حق ہے یہ عذاب حق ہے میں کہتا ہوں اور وہ دلیل میں دینے لگوں سرکار کا فرم اللہ کی ہم 14 پہ سب سے بڑی نعمت کا نام علم ہے یہی کہا سمجھ جا رہی تھے خبرہ پنجابی نہیں اردو چوکیاں خبر ہم کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام علم ہے یقین جانو ہم مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہم علم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہم حسین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہم سارا مذہب چھوڑ دیتے ہیں اگر کوئی فرقہ اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت کر دے کسی اپنی کتاب سے ثابت کر شیعہ کے 12 اماموں میں سے کوئی ایک امام کبھی علم کا سوالی بات کر کسی کا خلیل نام دا بندہ نبی سی اے عربی گرامر دا ماہر سی نا وہ دا نام سی خلیل انہوں کے بندے آکھا ہے کہ خلیل تو بندہ بڑا جنگل پر شیعہ ہوئے یہ گلتا رہے بڑی پاڑی توجہ پڑھنے یہ بات بڑی عجیب ہے تو شیعہ ہے یہ عجیب بات اس نے کہا میرا فخر ہے میں نہیں کر شیعہ جاگنا میرا فخر ہے میں نہیں کر شیعہ اس نے کہا چھوڑ ساری بات تو اپنی مولا علی کی خلافت بلا فصل کو ثابت کر خلافت بلا فصل کو جاگنے میں خلافت بلا فصل کو ثابت کر لیکن کا قرآن کی آیت نہ پڑھنا میں کہوں میں اس کی تفسیر بگاڑ دوں مرضی کی تفسیر کر کوئی حدیث نہ پڑھنا میں کہوں یہ حدیث جھوٹی ہے اس نے کہا نہ میں قرآن پڑھوں گا نہ حدیث پڑھوں گا لیکن تجھ سے منواؤں گا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے تجھ سے منواؤں گا علی خلیفہ بلا فصل ہے اس نے کہا کیسے منوائے گا خلیل نے فوراً کا احتیاج الکل لے گئے فصل الاول الکل دلیل العلا و امام الکل ہر کسی کا مشکل لے کر مشکل کشا کے آسانا اور علی کا مشکل لے کر کسی کے دروازے پر نہ جانا یہ دلیل علی سب کا امام ہے بابا جی گل کر لیتے یعنی سارے بار امامہ کدی کہتے کوئی کو مسئلہ پوچھے گا نہیں بات سمجھ آ رہی ہے احتیاج الکل علم یہ تیرے مذہب کی بنیاد ہے اور میں نے بات کی وہ میں نے ایسے جذبات والی کر میں واقعی یہ بات ثابت کروں گا کہ اگر کوئی فرقہ اپنی کتاب سے ثابت کر دے نا پہلے سے لے کر 12 تک کوئی امام کسی کے دروازے پر گیا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا ہمارے 12 اماموں میں سے کوئی ایک امام کبھی کسی کے دروازے پر سرکار نے فرمایا اوتینا العلم والعلم اللہ کی ہمارے پیغمبر پر دوسری بڑی نعمت کا نام ہے صبر ہمارے اندر برداشت بڑی ہے ہمارے اندر برداشت بڑی ہے اس کو میں فی الحال نہیں چھیڑتا آپ تعریف اٹھا کے دیکھا لے محمد میں کتنی برداشت آپ کے پہلے مولا کے نام 25 سال خاموش
فی الحلق شجا و فی العین قضا، گلے میں ہڈی آنکھ میں کانٹا چکا ہوا ہے، 25 سال صبر دکھائے، کتنا صبر دکھائے. امام حسین مجتبی علیہ السلام کو منہ پہ لوگ کہتے تھے مومنوں کو ذلیل کرنے والا، کتنا صبر دکھائے، پر دعا کے لیے آپ نہیں کرتے. ہمارا آل محمد کا صبر یہ اللہ کی دوسری نعمت. توجہ کر دیا. تیسرا فرمایا السماحت، اللہ کی اعمال محمد میں تیسری نعمت کا نام سخاوت ہے. جب سوالی آتا ہے تو ہمارے گھر سے خالی نہیں جاتا. جل والوں میں 8 سال کے بعد ہے تو موسم کی بات پڑھ رہا ہوں. یہ لوگ یہ امام سجاد نے فتح کی ہے شام کو ایک خطبے کے ساتھ. جل والا ربے سید سجاد کا خطبہ سرکار نے فرمایا سخاوت اللہ کے والے محمد پہ تیسری بڑی نعمت ہے. ہمارے دروازے سوالی خالی، آپ ایسے سوالی کو خالی نہ جانے دیگا کرو. سوالی جب آ جائے دروازے پر کچھ نہ کچھ دے دو، 2 روپے 4 5 روپے جتنے توفیق کے دے دو. سید الساجدین کے دروازے پر سوالی آ گیا تھا، نقل باب کیا، اہل بیت پیغمبر اللہ کے نام پہ دے دو. مولا کا صحابی ہے ابو عبدہ سوالی، آواز ٹھیک ہے، ابو عبدہ سوالی کے اس نے تھوڑی دیر کی. سرکار نے فرمایا ابو عبدہ اس سے پہلے کہ سوالی چلا جائے اسے کچھ دے. مولا سوالی چلا گیا تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا حضرت یعقوب کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعقوب نبی کے دروازے پر سوالی آیا تھا، اس سوالی کو دینا واجب نہیں تھا یا کیا ہوا؟ چونکہ جو واجب چھوٹ رہا ہے وہ نبی نہیں رہتا، لیکن بہتر تھا سوالی کو دے دیتا. یعقوب سوچ میں پڑ گئے، پتہ نہیں سوالی حقدار بھی ہے یا نہیں ہے. ان کو سوچ میں سوالی چلا گیا، اللہ نے یوسف جدا کر دیا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ 2 روپے 5 روپے جتنی توفیق دے دیں، جھنک بھی نہیں. سوالی ہٹا کرتا ہے نہ جھنک، اس کو ہٹا کرتا کمائی کرنا. اس کو پیار سے کہہ دے بھائی تو ماشاءاللہ صحت مند ہے، جا کا معاف مانگنے والی بات اچھی نہیں ہے، لیکن توہین نہ کر سوالی. سرکار نے فرمایا سخاوت. میرا دل چاہتا ہے یہاں پر میں قصیدہ پڑھوں، اور یہ قصیدہ کسی اپنے نے نہیں پڑھا، قصیدہ بھی مخالف نے پڑھا. مولا سجاد کی سخاوت کا قصیدہ پڑھا مخالف نے. کب پڑھا؟ جب خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا. ہشام بن عبد الملک مروان اس وقت کا بادشاہ، وہ جب آیا حجر اسود کو چومنے کے لیے مجمع اتنا تو لوگوں نے رستہ ہی نہیں دیا. سائیڈ میں بیٹھ گیا، کرسی لگا کر رش کام ہوگا تو وہ سجوں گا. یہ وہ تھا جس کے جسم پر حکومت تھی. تھوڑی دیر بعد وہ آیا جو دلوں کا حکم رہا. حضرت کو چوم کر واپس نہیں آئے، کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہیں گیا، سارا بچہ رکا، سارا ٹھکے رہے. کسی شامی نے پوچھا شام مان حضا یہ کون ہے؟ تو بادشاہ ہے، تجھے رستہ نہیں ملا. توجہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. فرنٹ سیٹ پہ عبدائی بھائی نہیں دیں گے. شام مان حضا یہ کون ہے؟ نہ فوج ہے، نہ ساتھ کی ان کے ایجنٹ ہے، نہ کوئی ساتھ گروہ ہے، نہ کوئی ساتھی ہے. ایک امام ایک غلام راستہ مل گیا، اس نے کہا میں نہیں جانتا، اللہ مجھے نہیں پتہ ہے. لیکن 2 نمبر کبھی بھی 1 نمبر کا تعارف نہیں ہونے دیتا. جب 1 نمبر آ جائے 2 نمبر کی مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. فرزدق شاعر ہے، اس نے کہا یہ سرکاری شاعر ہے. فرزدق کے امام سجاد علیہ السلام کا شاعر نہیں، یہ سرکاری شاعر ہے. یہ حکومت سے وظیفہ کھا کے یہ حکومت کے قصیدے لکھتا تھا. لیکن یہ بول پڑے، اس نے کہا اگر اجازت دے تو میں بتاؤں کون ہے. دیکھو نا، یہ ریکارڈنگ کی اجازت ایک جملہ کہتا ہوں.
یہ بڑے بھولے ہیں لوگ حقیقت ہے. وہ جب یہ وہ اپنے وہ جو اس کے جیل والا ہے وہ مرزا محمود وہ مرزا کے جیل کی نہیں وہ انجینئر اب اس کو کہتے ہیں وہ شیعہ ہو گیا. طارق جمیل بیچارے کو کہتے ہیں طارق جمیل شیعہ ہو گیا. کیوں اس نے حق کہہ دیا. جو حق والے کہتے ہیں شیعہ ہو گیا. اس کے مطلب خود مان رہے ہو حق ہے شیعوں کے پاس. طارق جمیل اپنی مرضی سے نہیں بولے. وہ جیل والا انجینئر اپنی مرضی سے اہل بیت میں حق میں نہیں بولتا. اللہ سبحان اللہ. زیادہ میں کبیرہ میں جملے ہیں آپ کے 10 امام کی سرکار فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ایک اس نے ہم سے وعدہ کیا. کہا ہم نے وعدہ کیا اللہ جہاں جائیں گے تیرا تعارف کروائیں گے. اللہ نے کہا میں عادل ہوں تم میرا تعارف کرواؤ. تمہارے دشمن کی زبان سے میں اللہ فرنسک شیعہ نہیں ہے سرکاری شاید. ہوئے 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 فرنسک کے 3 یا 4 نشے 35 کس ایک قصیدے کے میں نے سارے 4 بنے کسی اور جگہ پڑھنے اور میرے بعد میرے بڑے محترم بھائی راجہ صاحب نے بھی پڑھنے میں کسی کو وقت نہیں لوں گا. میں صرف 4 چوٹی کے مصرے تیرے سامنے پڑھوں گا. ماشاءاللہ کمال مصرے. جب کہا میں کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے فرنسک کے قصیدے کا پہلا مصرع کا حرم کی حد بھی جانتی ہے اور ہل ایک خاص ایریا ہے سمائل وہ بھی جانتا ہے. ایک اور جملہ جو بڑا زبردست ہے اس نے کہا یہ کہا دو یم سے کوئی رفان اللہ ہے اذا جا لیل الحجر قد یسکرم. اس نے کہا مجھے ایسے ہی لگتا ہے جب سید سجاد حجر اسود کو چھونے کے لیے اس کے قریب جائیں گے حجر اسود اپنے ہاتھوں کی خوشبو سو کر ہاتھ پکڑ لے گا. جلنے والا کو اردو سمجھ آ جاتی ہے. بچپن ہی آتی ہے میرے مرم اردو سمجھ آ جاتی ہے. اچھا میں کروں گا کہ اس نے پھر کہا کہ یہ تم حیران اس بات پر نہ فوج نہ زوبیہ نہ ابو ظہبی نہ اسرائیل کوئی ساتھ نہیں. اور امام صراط علیہ السلام کے ہم نے مجمع جھوک کے مجمع کے ساتھ جھوک کے مجمع کھڑا ہو گیا اور کھڑا رہا جب تک سید سجاد نے وہاں سے ہٹے نہیں حجر اسود سے واپس. اس پر حیران ہو اس نے وجہ توجہ کر کہ مولا سجاد کی آمد پر طواف روک کیوں گیا مجمع کا ساتھ جھوک کیوں گیا ذرا جاگ لے پچھلا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے یہ 2007 میں پھنسا ہوا ابھی تک یا علی فرد رکھنے کا تم اس بات پر حیران ہو سید سجاد کی آمد پر طواف رکا کیسے مجمع کا ساتھ جھکا کیسے کہا میں وجہ بیان کرتا ہوں کل یوزی حیان فیورا من نحابتے یہ جس مقام پر جاتے ہیں یہ پہلے ساتھ جھکاتے ہیں ان کی وجہ سے مجمع کا ساتھ جھک جاتا ہے یہ ساتھ جھکاتے ہیں شرم و
سن لیا سیٹ میں سینے کا دور لگایا نہ کوئی نعرہ نہ کوئی سبحان اللہ نہ بلا پڑھو نہ ماشاءاللہ بسم اللہ کے مالک کو اس نے کہا کہ یوزی حیات یہ سر جھکاتے شرم و حیا کی وجہ سے وَيُغْضَ مِن مَحَابَتِ اور مجمع کا سر جھک جاتا ہے ان کی روح اور دبدبے کی وجہ سے پھر کہا اتنا عمل پسند ماں 25 حج کیے اپنے اس اجری کو ایک چاپک بھی نہیں مارا لیکن فَمَا يُكَلَّمْ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمْ یہ ہے روح امامت کہا جب تک ان کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئے کوئی ان کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتا فَمَا يُكَلَّمْ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمْ عربی دے کسی نہیں سوٹ لے کر ڈالنا سارا سال کر کے قریب دیسی جاؤ ہی کھا بسم اللہ بسم اللہ فَمَا يُكَلَّمْ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمْ جب تک ان کے لبوں پر توسط آئے مسکراہٹ میں کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کر سکتا سخاوت میں پڑھے لیکن اب کی تھک چکے میں مجمع کو تنگ نہیں کرتا اب تھک کے ختم ہو گیا نعرے جارے سارے ختم ہو گئے ٹھیک ہے حالانکہ میں 8 سال بعد رہتا نعرے زیادہ لگا رہتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات وہ جو مولا سجاد کی صحابت ہے اس پہ بڑا جو ایک شیر صحابت پہ کہا اللہ اکبر کہا ان کا یہ صلی نفوما ان کے ہاتھ دنیا میں عام ہاتھ نہیں ہے یہ بتائے ہاتھ دیکھنے میں کمزور ہے لیکن کہا عجیب ہے کہا یہ 2 ہاتھ ہیں ان کا یہ فرمائے یہ 2 ہاتھ جب فریاد رسی کرنے پہ آتے جب عطا کرنے پہ آتے سرکار اس نے کہا اما نفوما یہ جب عطا کرتے دیکھنے کوئی نہیں ہے لینے والا اپنا ہے یا بنایا یہ سب صدا کرتے ہیں کل کا یہ دیکھے ریاست نفرہما ان کی دونوں ہاتھ فریاد رسی کرتے ہیں اما نفرہما فائدہ سب کو پہنچاتے ہیں اگلا شعر زبردست ہے کہ یستوقفانے ولا یارہما انامو میں نے بڑے بڑے رئیس دیکھے وہ جب لٹاتے ہیں تو خزانے خالی ہو جاتے ہیں یہ ہر سوالی کو دیتے رہتے ہیں خزانے پھر بھی بھرے رہتے ہیں اب مکتے نہیں زندہ بات خزانے مکتے نہیں اب ایک لفظ یہاں پر یستوقفانے اس یستوقفانے کا مطلب ہے ترجمہ بڑا مزے کا ترجمہ ہے یستوقفانے یعنی سید سجاد کتنا دیتے ہیں سوالی کو تسی بڑی مکلے بوجھے جو 5 روپے کٹ کے سوالی کو دیتے ہو وہ بھی بڑا احسان کر کے ہوتے ہوتے ہیں 5 روپے یہ 10 روپے جس میں بڑا احسان کر کے تب چل 10 روپے دے دیتے جا عیاشی کر اس طرح دیتے ہو نا لیکن مولا سجاد کیسے دیتے تھے میں اس طرح نہیں سمجھاؤں گا روایت موجود ہے ہماری کتابوں میں ایک بندہ مولا سجاد کے پاس مولا آپ کے دادا جی بڑے سخی تھے یا آدم تائی سرکار نے فرمایا میرے دادا جی کا مقابلہ کرنے تو ابراہیم سے کہا آدم تائی کا کیا حیثیت ہے میرے دادا جی کے ساتھ اس نے کہا مولا میرا سوال ذرا سنیے فرمایا بیان کب اس نے کہا مولا آدم تائی کے 40 دروازے تھے میں ایک دفعہ کھانا کھا چکا ہوں کیونکہ میں دوبارہ چلا جاتا جب بندہ اکثر گئے مولوی 2 دفعہ کھانا کھاتا ہے اب نیاز کرتے ہو ایک بندہ آتا ہے نیاز لیتے ہیں پھر وہ دوبارہ لگا تو پھر آ گیا یار تو فریج بار لیا حالانکہ میرے والد صاحب کہتے ہیں جو نیاز ہے جتنی دیتے ہیں دادا والے 20 دفعہ دے دے ولیمہ پورا کرنا ہوتا ہے نیاز پوری کرنی ضروری کوئی بجا جا کے کھلے ماتھے دو سب اچھا خدمت میں کیا کروں گا کیا اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے حاتم تائی نے گھر میں 40 دروازے رکھے رکھے ایک سوالی پہلے دروازے پہ جاتا تھا اسے دیتا پھر دوسرے پہ جاتا پھر اسے دیتا تیسرا کہتا ایک سوالی کو 40 دروازوں سے حاتم تائی دیتا تھا اور وہ تنگ نہیں پڑتا تھا آپ کے دادا جی کا تو ایک ہی دروازہ ہے مولا پھر آپ کے دادا جی کیسے بڑی سخی حاتم تائی سے
वाह वाह کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتے. میں کو دوں گا خدا اللہ کا نام ہے کسی کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھا کرو. پھر کہتا ہے کسی کے ہاتھوں کی طرف آخو میرے برات تو میں چلا گیا اور من کو ماور دی لوڑی کوئی نہیں. نہ دیکھ اپنے بھائی کی طرف جائز نہیں, اپنے بھائی کی طرف بھی دیکھنا چاہتے خود کما. اللہ فرماتے میں بیکار غلام پسند نہیں ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. یار میں ایک اشارہ کروں گا, میں نام نہیں بھی ایک اشارہ کروں گا. کئی بار پڑھنے والے ہیں نا آپ کس علاقے کے ایک دو اچھے پڑھنے والے بیچارے ہیں, پھر ایک دو دفعہ حق بات کی ہے نا تو آگے سے بالیوں نے چوری ٹیٹ کر دیا, وہ اپنی گلوں کو ہٹ گئے پیچھے چھوڑ چپ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ ہے بالیوں کے ہاتھ بے کوئی دے سکتے سارا کام چل سکتے. ٹھیک ہے ہاں تب کام چلے گا. فرمایا جسے کچھ ہی کر پاتے جو بندہ میرے بندوں پہ نگاہ رکھ لیتا ہے, میرے پانی میرا ٹائم گزارے گا, میں 4 مہینے سے پڑھوں گا تو میرا ٹائم گزرے گا, دن میں اتنے محرم پڑھوں گا تو میرا ٹائم گزرے گا, تو میرا بھائی باہر چلا گیا بس اب میں اسی کی کمائی پر عیش کروں گا. فرمایا جو بندہ میرے بندوں پہ نگاہ رکھ لیتا ہے میں اسے سدا بندوں کا محتاج بنا دیتا ہوں. لیکن فرمایا جو بندہ مجھ پہ نگاہ رکھتا ہے میں اس کا ذمہ اٹھا لیتا ہوں. یہ خدا رہا یہ غلط ہے. آپ کے نوے امام نے فرمایا عز المومن, آپ کی عزت کس چیز میں ہے؟ اچھی ماڈل کی گاڑی ہو تو اس میں بڑی عزت ہوتی ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا, ایک ہیں بڑے مہربان مسئلہ خانے آپ کے کافی آتے ہیں, تو میں بکھر گیا مجلس پڑھنے, تو میرے پاس وہ اپنی گاڑی میں کم استعمال کرتا ہوں, رینٹ والی گاڑی زیادہ استعمال کرتا ہوں. رینٹ والی گاڑی میرے ساتھ ہی بڑی بارش ہو گئی تھی تو وہ جناب جب پانی بھی ڈیرے تک گاڑی سلپ ہوتی تھی نا تو میں نے کہا گاڑی روک دو, میں پیدل چلا گیا. جٹ بندہ میں ٹھیک میں پیدل چلا گیا. تو وہ جب ذاکر صاحب نے نا خطیب مطلب اچھے مذہب خان تھے محترم, وہ مجھے کہنے لگے قبلہ گڈی کتھا ہے؟ میں کہ 2 کلو میٹر پیچھے اور جب پانی دے پورے تلے کلی بکھاؤ تن صحیح. میں نے قبلہ کہا تھا میں کون در کرے گا کوئی شرمندہ نہیں کرتا مجمع کے سامنے. معصوم ائمہ نے فرمایا جو کسی مومن پر روب ڈالنے کے لیے اچھی گاڑی لے کر آئے گا جہنم کے نچلے حصے میں جائے گا. یہ حدیث گھر کے بارے میں من استطال البیت علی جیرانی من بنا بیتن استطالتا علی جیرانی بڑی خبرتے ہیں. اگر کوئی علی والا اپنے ہمسایوں اور مومن بھائیوں پر روب ڈالنے کے لیے بڑا گھر بنائے, یا میں کپڑے پہن کر میرے کپڑے دیکھ کر میری گھڑی کا یہ دیکھ کر کیپڑ والے تسبیح ناز علاقہ یہ ویسے یہ تو انہوں پتہ علاقہ بھی تو اٹھے گے علاقہ تسبیح اسرائیل کی گھڑی یوں سی نہ رومال یوں سی نہ گل سمجھے جا رہے ہیں. اچھا وہ سیٹنگ کر کے بندے اس لیے کہ میرے کپڑوں کی ڈیزائنیں دیکھ کر جلہ والے حیران پریشان ہو جائیں گے, میری گاڑی دیکھ کر ان کے منہ کھل جائیں گے. سرکار نے فرمایا جو بندہ کسی مومن پر روب ڈالنے کے لیے گاڑی لے کر جائے, گھر بنائے, کپڑے پہنے, یہ علی والا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا, پھر گناہ ہویا جائے گا. یہ عزت نہیں ہے, گاڑی میں عزت نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں اچھی گاڑی میں کوئی عزت نہیں ہے, یہ عزت کی دلیل نہیں ہے. اچھے کپڑے عزت کی دلیل نہیں ہے. اچھا گھر عزت کی دلیل. عزت ہے کیا؟ جبلا کہنے لگا تیرے نبی امام نے فرمایا کہ ظلم مومن اب طرف مومن معافی ہے. مومن کی عزت اس میں وہ کسی کے ہاتھوں کی طرف نہ دے, کسی کے ہاتھوں کی طرف. پر میں بات زیادہ پھیلا چکاؤں نہیں آپ کو. میں قصیدے کا سب سے بڑا مصرع کہہ کر وہ 2 فرمان پڑھ کر مسائل کی سترے کے کر چھوٹی دے دوں. اللہ اکبر. تو لوگی قصیدہ ہو گیا ختم. میں نے 3-4 سنائے آپ کو. ظاہر ہے اب میں اس ٹیپ کا مصرع بابا جو میں پڑھنا ہے ورنہ میں ٹیپ کا مصرع پڑھنے لگا جو ہم ٹیپ کا مصرع پڑھا اور آخری مجمع اللہ کرے بول نہیں پڑے. سنیے کہ ٹیپ کا مصرع کیا ہے. فرد تک گرفتار ہو گیا, بادشاہ نے دیر میں ڈال دیا, وظیفے میرے کھاتا اور قصیدہ
قصیدہ میرے دشمن کا پڑھ دیا. جیل میں جب ڈالا نا سید ساجیب کو پتہ چلا نا مولا اس نے قصیدہ پڑھا اور وہ گرفتار ہو گیا. دیکھ مولا کو اپنے خلوص والے ذاکر کتنے پیارے ہیں. خلوص والے وہ نہیں ہوتے جڑا کہ لاکھ نقدے سے میں پڑھ سکتا. وہ خلوص والا راز نہیں ہوتا. بسم اللہ بسم اللہ. وہ بندہ خلوص والا نہیں. خلوص والا کون ہے؟ فرض کو حضرت نے سونے کے سکے تھیلی میں ڈال کر بھیج دیے جیل میں. فرض نے واپس کر دیے. اس نے کہا مولا میں نے انہی کے لیے نہیں پڑھا اجر رسالت کا. میں نے اس کے لیے نہیں پڑھا اجر رسالت. سرکار نے انقلاب فرمایا. سرکار نے فرمایا فرض تک جا کر کہہ دو یہ تجھے رکھنا پڑے گا. بولا کیوں؟ فرمایا ہم جو دیتے ہیں وہ واپس نہیں کرتے. میں نے ٹیپ کا مصرا بابا جی نے ٹیپ کا مصرا میں 10 گھنٹے ٹیپ کی جیل پڑھ کر ٹیپ کا مصرا کو 10 کے پڑھا گا. آیا جی اچھا لو جی فرض تک نے وہ رکھ لیے سرکار کے لیے شرف فیس رکھ لیں. ایک اور جملہ یہاں پر کہتا ہوں. 5ویں امام کو کمیت اسدی نے سنایا تھا نوحہ ختم ہوا. سرکار نے فرمایا غلام اندر سے جا کچھ لے آؤ. جب تھیلی آئی اس نے کہا مولا میں نے اس کے لیے نہیں نوحہ پڑھا میں نے عبادت سمجھ کے پڑھا. جو سننا سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارا کام ہے عبادت سمجھ کر پڑھنا. بانی کا کام ہے تمہاری خدمت کرنا. بسم اللہ بسم اللہ. تو منہ کھول. ارے چلیے میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا. میں بات کو زیادہ لمبا نہ کروں. فرض تک کو پیغام آیا 3-4 دن کے بعد شام بابا جی بادشاہ کا پیغام آ گیا. وہ فرض تک کو بڑی زیادتی کی نہیں میرے دشمن تک قصیدہ پڑھے پڑھوں خود ازالہ کر کے گیٹ تو باہر آنا چاہتا تک میرا قصیدہ ہی پڑھا. اس نے کہا پڑھ دوں گا. لیکن بادشاہ کو کہا بادشاہ کو بتانا میری ایک شرط ہے وہ پوری کرے گا تو پڑھنا. انہیں کہتا ہے کہ پڑھنا لا قصیدے لکھتا تو پیسے چوکھے منفی دے. پیسے چوکھے 4 پیسے زمین کیوں مانگے گئے تھے؟ اس نے کہا تیری ہر شرط منظور ہے صرف قصیدہ پڑھ. تو جو صرف قصیدہ پڑھ. لو جی فرض تک کو جب رہا کیا گیا اس وقت بادشاہ کا دربار ایسے کھچا کھچ بھرا ہوا. میں جب بہت بڑا کٹھا کیا ہوا تو اس نے اپنے پٹواری وغیرہ سارے اکٹھے کی بیوروکریسی ساری اکٹھی کی ہوئی تھی. سب کے سامنے کہا فرض تک قصیدہ پڑھ. جملہ کہنے لگا آخری مجمع اگر آپ نہیں بولے گا تو کبھی بھی نہیں بولے گا. آخر والا مجمع فرض تک قصیدہ پڑھ. فرض تک نہیں کہا پہلے میری شرط پوری کر. کیا کہنے جا کر ابھی جملہ نہیں آیا. پہلے میری شرط پوری کر. اس نے کہا شرط بیان کر. اس نے کہا اگر سید سجاد کے قصیدے جیسا قصیدہ جاتا ہے آتے عمل فَأُمَّن مِثْلَ پہلے سجاد کی ماں جیسی ماں لے کر. آتے عمل وَأُمَّن وَجَدًّا وَجَدًّا مِثْلَ. اگر مولا سجاد کے قصیدے جیسا قصیدہ چاہتا ہے پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ. ان کے بابا جیسا بابا لے کر آ. ان کے دادی جیسا دادا لے کر آ. اور ان کی دادی جیسی دادی لے کر آ. فضائل کیسا ختم دی. اب میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں جو مجلس بھی ہو ہر مجلس میں تھوڑا سا ذکر زمانے کے امام کا ہونا ضروری ہے. امام زمان کا ظہور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور معرفت امام کہتے ہیں جس کہ آپ کے ذہن میں امام کے بارے میں زیادہ باتیں ہیں. اب اگر جو بار میں امام کے بارے میں ڈھیر گلا پتہ ہو میری گل سمجھو اور بار میں امام کے بارے ڈھیر گلا کا علم ہونا چاہیے. یہ معرفت امام میں کوئی تمہید کے وقت میرے پاس رہ گئے. میں کوئی طریقہ کار کرتا ابھی یہ دیکھو نا یہ 6 لوگ ہیں. یہ چوتھے امام کی فتح ہے. تو ہمیں چوتھے امام کے 2 فرمان پڑھنے چاہیے. 3 شعبان کو سید شہداء کے 2 فرمان زمانے کے امام کے بارے میں. 25 رجب 7ویں امام کے 2 فرمان زمانے کے امام کے بارے میں. میں 2 کا ٹائم میں 1 کا ٹائم رہ گیا. ایک فرمان سناتا ہوں آپ کو بلکہ دونوں جلدی سے سنا جاتا ہوں.
چوتھے امام کے 2 فرمان ہمارے زمانے کے امام کے بارے میں اور یاد رکھنا تیرے چوتھے امام فرماتے ہیں غیبت کے دور میں اپنا عقیدہ بچا کر رکھنا مشکل ہوگا. اللہ فرماتے ہیں سخت امتحان ہوگا ہمارے شیخ. مولا کی امتحان کیوں ہو گیا؟ فرمایا تھا کہ کھوٹا الگ ہو کھڑا الگ ایسے الگ ہو رہی ہے. جو کھڑے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو کھوٹے جار پر اڑ کر شو کر کے چلے گئے. کل سمجھے جائیں گے کوئی نہیں کھوٹے چلے گئے تھے انگلینڈ جا کے بریک رہے تھے، کھڑے سارے ڈٹے ہوئے تھے. کل سمجھے چاہ رہے تھے ٹھیک ہے. عدل خدمت میں سرکار نے فرمایا ان القائمنا علی امرنا فی زمن غیبت قائمنا کال فی شہید رسول اللہ. فرمایا جو بندہ غیبت امام کے زمانے میں اپنا عقیدہ بچانے میں کامیاب ہو گیا اسے 1000 بار حضرت حمزہ کی شہادت کا ثواب ملے گا. عقیدہ بچانا بڑا مشکل کام ہو گیا آخر کے دور میں. ایک حدیث آخری حدیث یہ ہے امام کی غیبت کے دور میں ہم نے کرنا کہ بس آخر حدیثوں میں بس ایک جھٹکا مسائب اور بات ختم. امام کی غیبت کے دور میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ فاتح شام تیرے میرے چوتھا امام بھی ہم فرما رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بابی جان غور نہ سن میرے ماما بڑی سن سن جو اصل غیبت امام کے دورے چھڑی ذمہ داری کیا. سرکار نے فرمایا ان اہل زمن غیبت لافضل من اہل کل زمان و مکان. جو بندے ہمارے پارنے کی ریت ہوگی یہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل. ہر زمانے کے لوگوں مجبور سے سارے افضل فرمایا نہیں سارے نہیں. وہ بندے جنہیں 3 گلاں ہو سکتا یعنی جن بندوں میں 3 باتیں ہوں گی وہ بارہویں کی ریت کے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے ادھر میں گل کروں گا تو اپنا حساب لا لو کہ تھوڑے جو گلنا ہے نہیں ہے. اگر ہے تو اللہ کو شکر ادا کرنا نہیں ہے تو مجلس کا مقصد یہی ہے کہ جو نہیں ہے وہ آ جائے. غور سے سنا غور سے. فرمایا المنتظرین لامرے پہلی بات ان بندوں کی جو ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہے وہ اپنے امام کے ظہور کا انتظار کریں گے. میں ذرا کہ ایک انتظار کی مثال دوں. مولانا عمران رنگا صاحب میرے پاس انہوں نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے. اگر ابھی تک ان کی کوئی خبر نہ ہو کوئی ٹیلی فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا نہ وہ فون کی بیل بجتی ہے نہ وہ اٹھاتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں عمران صاحب پہنچے نہیں پہنچے لیٹ ہے دیر سے آئیں گے ہم کیا کریں نصیر عدد کے بعد کس کو بٹھائیں کرنا کیا مجلس کے بعد آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا. آپ تو پریشان ہوں گے نا. یہ پریشانی کا مطلب آپ انتظار میں ہیں. دریبانی گھاٹا کے ستا پہ ہو ممبر خالی بامی ستا پہ اور جی بانی ستا کیا پہ یار میں مولی عمران راجے صاحب کا انتظار کرتا. انتظار کسی ہوتی ہے وہ بیقرار ہوتا ہے بابا جی پریشان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر تو امام کا منتظر ہے تو پھر تجھے امام کے غائب ہونے پر پریشان ہونا چاہیے. جڑ بتاتا میرا کمال نہیں پہنچ چکا میری اولاد نہیں بڑی چکی ہے ٹریکٹر ٹرالی بڑی فلیکٹ ہے میں تو کسی کی کمی کوئی نہیں ہے. یہ منتظر امام نہیں ہے. امام کا منتظر وہ ہے جو پریشان ہو امام کی خدمت اور پریشانی کے لیے سوچا کرو وہ کتنے خوش نصیب تھے جو چھٹے امام کا چہرہ دیکھتے تھے وہ امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے. وہ کتنے خوش نصیب تھے وہ جس نابینا کی آنکھوں پر چھٹے امام ہاتھ پھرتے تھے بینائی واپس آ جاتے تھے. یہ ساری ضرورتیں ہمارے پاس نہیں ہیں اپنے امام کے لیے پریشان ہو. پہلی بتائیں میں کبھی کہا تھا. دوسرا فرمایا جسے انتظار ہوتا ہے وہ تیار بھی ہوتا ہے. فونوں پہ فون جا رہے مولانا عمران صاحب کدھر پہنچے جلدی ہو ہم آپ کے انتظار میں. جب مولانا عمران راجہ صاحب پہنچے تو سپیکر ہی کوئی نہیں لگا. نہ سپیکر نہ ممبر نہ شٹائیاں کچھ نہیں. امام درگاہ کا تالا لگا. عمران صاحب کہیں کہ جناب خان صاحب آپ مجھے بلایا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اگر انتظار کرنا تھا تو تیاری تو کی ہوتی.
گل سمجھے چاہیے کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے جسے امام کا انتظار ہوتا ہے وہ امام کے آنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے. میں تیاری آخری سطر میں بیان کروں گا. فرمایا دوسری بات القائلین بامامت، وہ لوگ افضل ہیں جو بارہویں کی امامت کے قائل ہوں. اے تھوڑے سجے کھبے کہیں جاتے ہیں علی رات نہ نہیں لگ دیتے، سجے کھبے نے کئی جگہ لگ دیتے. ایسے دو نمبر بندے بھائی سے پڑھنے آتے جو مولا کائنات کو رب کہہ کے چلے جاتے ہیں. لیکن فرمایا امام کی ریت وہ ہوگا جو بارہویں کو رب نہ مانے امام مانے. ٹھیک ہے امام. سرکار نے فرمایا تیسرا، دیکھو نا میں نے پہلے بات کو بتایا کہ سب سے زور کی بات آخر میں ہوتی ہے. ساری میری بڑی مجلس بھول جانا یا آخری بات نہیں بولنا، میری ماں بہن غور سے سننا، میرے بھائی بزرگ کتنے بیٹھے سارے سننا غور سے. وہ آخری بات کیا ہے؟ یعنی یوں کہوں کہ ہم نے غیبت کے دور میں امام کے ظہور کی تیاری کیسے کرنی ہے. سرکار نے فرمایا لِأَنَّهُ جَعَلَ الْغَيْبَةَ كَالْمُعَايَنَةِ، ہمارے بارہویں کی ریت ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوگی، اس لیے وہ اس کی غیبت میں دین پر اسی طرح عمل کریں گے جس طرح ظہور کے بعد عمل کیا جاتا ہے. یہ مثال میں ایک دو تین مثالیں میں تو بات سمجھ جائیں گے. اگر اس ٹائم اعلان ہو جاتا ہے کہ مجلس میں امام زمانہ آ چکے، اب کیسے بیٹھے ہیں بڑے ادب کے ساتھ امام زمانہ ایسے ہی نہیں، کوئی بندہ ہنسے گا نہیں مسکرائے گا نہیں امام زمانہ آ. اگر اعلان ہو جائے کہ امام زمان پورا ایک دن جلے میں رہیں گے، آپ مسجد میں وہ بھی نماز آ جائیں گے جو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. گل سمجھ جائیں گے. آپ کو وہ بیٹا جو نماز کو بیٹا مسجد میں چالی امام زمان مسجد میں آ رہے ہیں، سارا جلہ مسجد میں. آپ اپنے پرداروں کو کہا کہ بیویو خیال کرنا، اپنی پردہ پورا کرنا ہے، امام زمانہ ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں. گل سمجھے چاہیے امام زمانہ آ رہے ہیں. اگر کسی نے کسی مومن کے پلاٹ پر قبضہ قلعے پہ قبضہ کر رکھا ہے، طاقت کے کیس لیٹ کر یا طاقت کے بلبوتے پرواہ کر کہے گا مومن مہربانی کر پیسے لے مجھے معاف کر دے، میں نے قبضہ کیا تیرے پلاٹ پر، مجھے معاف کر پیسے لے لے. وہ کہے گا بھائی تو نے تم پر اپنا دارہ بنا لیا، اپنا ڈیرہ بنا لیا، تو عرصہ ہو گیا ہے 18 سال بعد تو نہیں آ رہے ہیں زیادہ نہیں. تو میں تو کہیں گے بھائی میں کیا کروں، میرا زمانے کا امام آ رہا ہے. اگر بندہ تو لے کے میری امام کی پتہ جنہی میرے سجدہ کرنے گئی، پھر تو بول کر کہے گا وہ خدا کا بنایا ہوا بندوں کا بنایا ہوا نہیں. وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. فَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب جان آئے گا اس کے سامنے زمین خود بول پڑے. زمین ہونے کی آقا میں فلاں کی ملکیت کی تیری چاہنے والے نے قبضہ کیا ہے، مولا تیرے چاہنے والے نے قبضہ کیا. خمس آپ اکثر کو نہیں دیتے، دوڑے نہ چاہیے. وہ بھائی میرا خمس نکالو، قبلہ صاحب میرا خمس کو، بھائی تیرے خمس کا خیال کی میں آ گیا تو میرا امام آ رہے ہیں جنت میں. امام اس صوفے اس چرپائی پر نہیں بیٹھے گا جس نے سادات کا حق دبایا ہوا ہوگا. خمس نہ دینے والے گھر سے کھانا نہیں کھائے گا، میرا زمانے کا بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہنے کا آخری بات، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین پر غیبت میں اسی طرح عمل شروع کرتے جیسے ظہور کے بعد عمل کرنا ہوتا ہے. یعنی آج سے نماز شروع کر دیں، بچوں کو نماز شروع کرا. اگر کسی کی جگہ پہ قبضہ چھوڑ دے، اگر تو نے خمس نہیں دیا خمس ادا کر، اپنی شریک ذمہ داریاں پوری کر، اپنی بیٹی کو پورا پردہ کرنے کا کہیں. کیوں؟ کیونکہ شیخ مفید کو کہا تھا شیخ مفید میں اچانک آ جاؤں گا. میرے محترم بھائی آگے دو سطرے خالی مسائل سے سنا کر اچھے مسائل خان کے حوالے کرتا ہوں. چلم منا رہے ہیں 20 سفر، 2 قافلے اکٹھے کربلا پہنچے. توجہ 20 سفر 2 قافلے اکٹھے کربلا پہنچے. ایک قافلہ تھا جابر بن عبداللہ انصاری کا. جابر کیوں آیا کربلا 20 سفر؟
جابر کی مجاور نہیں ہے، میرے ذاکر بھائی یہ محترم میں غلط پڑھتے ہیں کہ جابر مجاور تو اس نے کہا قیدی واللہ مار کے لگ جائے واللہ پڑھ کے نہ یہ جابر کون حدیث کے ساتھ کر رہا ہوں مولا حسین کا بچپن سے دوست اس کو وطن پہ پتہ چلا پردیس میں ہزارہ کا گھر لٹ گیا جابر اپنے وطن پہ ٹھہر نہیں سکتا عطیہ غلام کو لیا 20 سفر کربلا پہنچا جابر کے پہنچنے کی کچھ دیر بعد ایک قافلہ آیا جو کربلا میں داخل ہو رہا تھا عطیہ نے کہا جابر لگتا ہے کوئی قافلہ ہمارا دے کربلا ہو رہا ہے اللہ اکبر جابر کہتا ہے عطیہ دیکھ کون ہے تھوڑی دیر کے بعد عطیہ روتا ہوا واپس آیا جابر نے کہا عطیہ رو کیوں رہا ہے عطیہ رو کے کہتا ہے تیرا میرا چوتھا امام سید السجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اجرکم اللہ شام فتح کر کربلا کی سرحد پر پہنچ چکے ہیں جابر نے کہا امام زمانہ آگے وقت امام آگے اس اقبال واجب ہے عطیہ نے ہاتھ پکڑا دیا کہ جابر کا جابر دوڑا سید السجاد کے استقبال کے لیے رونے کے لیے نفس ہوتے ہیں اللہ اکبر اور یقین جانو واقعہ کربلا میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کسی نے سجاد کو عزت کے ساتھ دین سے زمین پہ اتارا جابر نے ادب کے ساتھ مولا سجاد کی سواری کو مہار کو پکڑا سید سجاد کو اتارا اور پشتے سواری سے اتارا پورے سفر کربلا میں سوار کیا جاتا لینے مار کر سیگان سے لوگ آتے ہیں سرگوزوں سے آتے ہیں چکوان سے آتے ہیں تیرے جواب کا ارمان تیرے بھائی دنیا سے چلا گیا تیرے تعزیت ہو کہ اس بندے کی بات ہے جس کے گھر میں ایک جنازہ پڑا ہو لیکن سید سجاد وہ مظلوم امام ہے جس کے دروازے پر ایک دن میں 72 جنازے پڑے ہوئے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے کربلا کسی مسلمان نے نہیں کہ سجاد تیرے اکبر کا ارمان سجاد تیرے اور کا ارمان سجاد تیرے محمد کا ارمان اللہ جانتا ہے کہ لمبا دن جب جابر ملا نہ پھر سے کھیل گئے مولا سجاد نے جابر کا ہاتھ پکڑا کبھی کربلا میں اس کونے میں خاک پر بیٹھ جاتے کبھی کربلا میں اس کونے میں فرماتے جابر ہاتھ توڑے آ لینا جابر کو اور اس مقام پر ہمارے خیمے لگے جابر اس مقام پر میرے اکبر کے کلیجے میں برسی لگی جابر اس مقام پر اسکر کا گلا چھٹ گیا جابر اسے چلے میری کا کہتے میری پھوپھیاں میری پھوپھیاں دیکھتی رہ گئی شمر کا خنجر چلتا رہ گیا اجرکم اللہ وہ 3 دن تک کربلا نبی کی بیٹی مہمان رہی 20 سفر مختصر کر رہا ہوں اپنے بھائی کو نمبر دینے میں اپنا سفر ہے 20 سفر 21 سفر 22 سفر لیکن اللہ جانتا ہے ایسی فاتحداری ہوتی تھی نہ کربلا میں کوئی بھی اکبر کی قبر پہ بے ہوش کوئی بھی جگہ شہیدہ میں بے ہوش کوئی بھی اصغر کو یاد کر کے بے ہوش مولا سجاد نے دیکھ لیا کچھ دن اور قیام کرتا ہوں میرا کوئی بندہ دار مر جائے گا 23 سفر کا دن تھا جب غریب نے کہا بیویوں وطن کی تیاری کرو میں نے 9-10 سال ایران کا سفر کیا ہے اور میں جب چلتے ہیں نا مسافر دور کا وطن قریب آتا ہے نا خوش ہوتا ہے بندہ خوش ہوتا ہے ابھی ماں کر گلے سے لگائے گی اپنے پہنا کر ملے گی ابھی بھائی آ کر ملے گا سفر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی جب زینب کربلا سے جا رہی تھی مدینہ کی تیرا کیا خیال ہے جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا زینب خوش ہو رہی تھی نہیں میرا بھائی علی کی بیٹی خوش نہیں ہو رہی تھی علی کی بیٹی کے دکھ بڑھتے جا رہے تھے مجھے مدینہ کی دیواریں نظر آئی علی کی بیٹی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا فرمایا مدینہ کا جد لا لا تقبلینا مدینہ کا شہر زینب کو قبول نہ کر علی کی بیٹی کیوں نہیں مدینہ جانا چاہتی رو کے فرماتے خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا مدینہ یاد 28 رجب کو میں بھائیوں کی صف اپنے ساتھ لے کر گئی تھی مدینہ اٹھ دے میں اکبر قربان کر آئی میں عباس قربان کر آئی مدینہ بہتر میں سے صرف سجاد بچا مدینہ سجاد کے علاوہ میں اپنے بھائیوں کی صف قربان کر رہی بتیجوں کی پوری قطار ماری تھی آخری جملے میں پر اپنے بھائی کے حوالے اللہ اکبر اور سجاد نے پھوپھی کی حالت ہے کہ 5 ربیع الاول کا دن تھا جب علی کی بیٹی نے نوحہ پڑھا
مولا سجاد فرماتے بشیر تو شیر کہہ لیتا ہے آپ مولا کہہ لیتا ہوں فرمائے جا کر مدینہ والوں کو دعا پڑھ کے بتا مدینہ کے سردار اجڑ کے واپس اجرکم اللہ اللہ اکبر بشیر آیا بشیر میں 2 مصر پر مشتمل دعا پڑھا میں 2 مصر پڑھ کے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر دوں بشیر رو رو کے کہہ رہا تھا یا اہل یسرب لا مقام لکم او مدینہ والوں مدینہ اجڑ گیا مدینہ برباد ہو گیا بشیر کیوں کہتے ہیں مدینہ برباد ہو گیا کہتے ہیں قتل الحسین فادمعی مدرارو کربلا میں غریب مارا گیا دریاب میں آنسو مظلوم کے غم میں کون حسین مارا گیا جب اگلا شہر کانا بشیر میں پورا مدینہ طرف گیا سنے گا کس شہر نے مدینہ کو درپایا آپ جانتے ہیں مولا حسین کا تعارف کیا تھا مدینہ میں مورد نبوت کا سوار حسین جوانان جنت کا سردار یہی تعارف تھا نا لیکن بشیر نے ایک جملہ کہا بشیر نے کہا لوگوں کو حسین مارا گیا الجسم من ہو بے کربلا اور جسے کربلا میں کفن بنا رہا ورنہ سال الجنات یدارو سارا میرے نوار کبھی کوفہ بادار کبھی اجرک اللہ جب بشیر نے پڑھا دوہا ایک دم پورا مدینہ طرف کے خالی ہو گیا 3 دن تک علی کی بیٹی کو پرسہ ملا مدینہ کے باہر 5 ربیع الاول 6 ربیع الاول 7 ربیع الاول 3 دن کی عدداری کے بعد جب جناب زینب کا دل کا بوجھ اتنا ہلکا ہو چکا تھا مولا سجاد مطمئن تھے اب نانا کی قبر پہ جا کر میری بیٹی مر نہیں جائے گی اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا اب کام کرے قبر کی پہلی رات میرے ایران ہے روایات گواہ ہے پھر میری قبر میں تشریف لائیں گے مولا سید سجاد بانیان کی اتنے مرمین سچی قبر مائیں گے ہمارے مرمین غاز کریں گے میرے بعد جو قبلہ پڑھیں گے ان کے مرمین آپ کریں گے آپ کا کیوں تکلیف فرمائی فرمانے میں عمر خلوص مجلس ہو رہی تھی چہلم کی جلہ میں دوران مجلس سب سے مل کر میری شام کے تھکے ہوئے لٹے ہوئے بچے ہوئے کافرت اسلام کیا اس مجلس کا تیرا بیٹا تیرا بھائی تیری بہن موجود تھی میں سید سجاد اسی سلام کا جواب دے دے تیری قبر میں السلام اسلام میں نے کبھی مصائب بنانے کے لیے نہیں بنا مصائب کو بنانے کی چیز ہی نہیں ہے ایت اللہ دسقائب کی راضی نے کتاب معاد میں لکھا وہ اسفان کی مومنہ قبر میں دفن ہوئی مولا حسین آئے قبر ساتھ سے عذاب ہٹ گیا جب شیخ عالم نے پوچھا تو اس کی میاں سے تیری بیوی کرتی کیا تھی اس نے کہا نماز کے بعد کہتی حسین تیری غربت پہ میرا سلام والا